أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہو جاتے، ایک تو میٹھا پیاس بجھانے والا آسانی سے پیا جاتا ہے، دوسرا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، اور تم موتی و مونگا وغیرہ نکال کر پہنتے ہو. تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے شکر گزار بندے بنے رہو. یہ سورہ فاطر کی 12ویں آیت ہے. گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی تکمیل کے خاطر 2 قسم کے پانی کے دریا جاری فرما دیے ہیں جو دونوں زمین ہی سے نکلتے ہیں. ایک میٹھا پانی جو خوشگوار ہے پینے والے کے لیے، اور دوسرا کھارا پانی اور کڑوا. دونوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں اور دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ دونوں کو جو ہے ملنے نہیں دیتے. سورہ فرقان میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ صَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا کہہ دیا گیا وہاں پہ. یعنی ایک مضبوط آڑ اور حجاب اور ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان رکھ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے. یعنی دونوں ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو دیکھتے ہیں کہ ملتے بھی ہیں، جا کر گرتے بھی ہیں میٹھا پانی کھارے پانی میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی الگ الگ رکھتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اگر نہیں رکھتے تو پھر بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا کہ انسانوں کی جو ضروریات ہے وہ میٹھے پانی سے پوری ہوتی ہے عام طور پر، جو پانی پینے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے الگ الگ رکھے ہیں. اس کے بعد جو دیگر فائدے ہیں کھارے پانی کے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، یعنی تم دونوں میں سے یعنی میٹھے پانی سے بھی اور کھارے پانی سے بھی تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. تر و تازہ گوشت کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی، پانی سے جو ہے مچھلی جو ہے ملتی ہے، اور ایک وہ بہترین غذا ہے. اور تر و تازہ اس لیے کہا اس کو کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یعنی بغیر ذبح کے کھانے کی اجازت دے دی ہے. وہ خود جو ہے پاک اور حلال ہے. اگر مر بھی جائے پانی میں تو جو ہے وہ حلال ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے پھول کر پھٹنا نہیں ہے. وہ ایک جو ہے اس کی صورت ہے. اگر پھول کر پھٹ جاتی ہے یعنی زیادہ دن ہونے کے بعد کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جانور جو ہے پھول کر پھٹنا شروع ہوتا ہے، تو مچھلی بھی ویسا ہی ہوتی ہے. اگر وہ زیادہ دن سے مری پڑی ہے پانی میں اور جو ہے پھٹ گئی ہے تو پھر وہ جو ہے صحیح نہیں ہوگی. ورنہ جو ہے جو فوراً جو مرتی ہے تو اس کو ذبح کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو تر و تازہ گوشت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ یہ جو ہے تم استعمال کرتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم سمندر سے موتی اور مونگا وغیرہ نکالتے ہو. یعنی سمندر سے جو ہے بہت سے زیورات بنانے کی چیزیں جو ہے نکالی جاتی ہیں. جواہرات ہے اور بہترین موتی ہے، سانچے موتی جسے کہتے ہیں، اور جو ہے مونگے اور دیگر چیزیں جو عورتیں اپنے زیورات کے لیے استعمال کرتی ہیں، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی جو ہے تمہیں سمندر ہی سے ملتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور پھر اور ایک بات یہ کہ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں. یعنی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک کا جو ہے سامان کی تجارت ہوتی ہے، وہ جو ہے یعنی سمندری راستے کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. وہ یعنی سمندر سے جو ہے بڑے بڑے جو کارگو شپس چلتے ہیں سمندر میں، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کو لاکھوں ٹن سامان لے کر چلتے ہیں، اور جو ہے اس کے بغیر اگر ہوائی سفر اس کو اختیار کیا جائے ایئر کارگو تو بہت مہنگا پڑتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے پانی کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان کر دیا ہے کہ لاکھوں ٹن سامان کو لے کر وہ جہاز جو ہے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے موافق ہوائیں چلاتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. اللہ تعالیٰ سورہ شورى پارہ 25 میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمائے کہ پہاڑوں کی طرح بلند کتنے اونچے اونچے کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں. آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ پورے کا پورا شہر نظر آتا ہے. لاکھوں ٹن اس میں جو ہے سامان اور دیگر اس کا اسٹاف
چلانے والا، مینٹین کرنے والا، اور غذائیں سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو وہ اتنا وزنی پانی پر ٹھہرتا ہے اور پھر پانی پر جو ہے چلتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے، ورنہ پانی پر تو ایک پتھر بھی اگر آپ پھینکیں گے تو اندر ڈوب جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم اس کو چلاتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، کہا اور اگر ہم چاہیں تو ہواؤں کو روک دیں، پھر وہ جو ہے وہیں پر کھڑا کا کھڑا رہ جائے۔ یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بادبانی وقت میں جو ہے جو کشتیاں چلتی تھیں اس کو جو ہے ہواؤں کی ضرورت تھی، آج ہواؤں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ کتنے آپ اس میں جو ہے پمپ لگا لیں، موٹر لگا لیں، یعنی پاورفل، اس کے باوجود اگر ہوائیں موافق نہ ہو اور جو ہے طوفانی ہوائیں آ جائیں، جیسا سمندری طوفان آتا ہے تو وہ تنکوں کی طرح اڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بڑے بڑے جہازوں کو، یعنی طوفان میں جب گھرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہیں وہ موافق ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا فضل ہمارا یہ ہے کہ تم جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی جو ہے تجارت کی خاطر جو ہے سامان لے کر پھرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہا اس کے بعد تاکہ تم اس کا رزق تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرنا ہی ہے یہ، یعنی تجارت کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں اور پھر زندگی کی گزر بسر کے لیے جو ہے سامان مہیا ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر آخر میں کہہ دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بنو، یعنی ساری نعمتوں کو گنوایا گیا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے پانی کی نعمت ہے، انسان پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، پینے کے لیے تو پانی اس کو چاہیے ہی چاہیے، بغیر پانی پیے کہ وہ زندہ نہیں، بغیر کھانا کھائے کہ کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر پانی پیے کہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو سب سے بہترین ضروری چیز جو ہے انسان کی وہ پانی ہے۔ پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین ہی سے کر دیا ہے، اور پھر کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی زمین سے، اور پھر سمندر سے جو ہے جو فائدے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ، تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا تم کو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں ضم کرتا ہے، اور اسی نے چاند اور سورج کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے جس کی یہ قدرت ہے کہ ساری فرمان روائی اسی کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو تو کھجور کی گٹلی کے اوپر کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو جو دکھا رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ رات اور دن میں جو ہے ایک دوسرے میں کے آگے اور پیچھے آتے ہیں، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاتے ہیں۔ اور پھر وسخر الشمس والقمر، کہا یعنی سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام پر لگا دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو انسانوں کے کام پر لگا دیا ہے۔ مخدوم کائنات انسان کو بنایا گیا ہے، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزوں سے جو ہے انسان استفادہ کر رہا ہے، دوسرے جو مخلوقات ہیں وہ تو بہت کم استفادہ کر رہے ہیں، انسان ساری چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی کہ وہ سورج اور چاند کو جو ہے یعنی مسخر کر دیا اور کام پر لگا دیا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہا یعنی چاند سورج کو جو ہے ہم نے ایک دائرے میں باندھ دیا ہے، اور وہ اپنے محور میں چلا جا رہا ہے، اور جو ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، وہ جاری ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، کہا پھر یعنی مجال نہیں سورج کی کہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور جو ہے مجال نہیں کہ رات کو دن میں گھس جائے۔ یہ جو ہے اندازے ہیں اس عزیز اور علیم کے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے جو ہے قائم کیے ہیں، یعنی ہر ایک وہاں پہ گھوم رہا ہے لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ زمین پر ایک کے بعد ایک جو ہے کوئی ان سے ٹکرا دیتا ہے، کوئی ان سے ٹکرا دیتا ہے، لیکن وہاں پر اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین نظام اور آربٹس بنا دیے ہیں ان کے لیے کہ بس اسی میں وہ چلتے ہیں، اور ان کی رفتار بھی مقرر کر دی ہے
کہ رفتار بھی نہیں بڑھ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ ساری چیزوں کو مسخر کر دیے ہیں اور وہ سب کے سب جاری ہیں، اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور پھر فرما دیا گیا یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، یہی اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی ملکیت ہے ساری چیزوں پر۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم انہیں جن کو اللہ کے سوا حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ بھی تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں، ان کا کیا حال ہے سنو ذرا، کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کھجور کے گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ قطمیر کا لفظ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے اندر جو گٹلی آتی ہے، گٹلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اتنی باریک کہ وہ نظر بھی نہیں آتا، آپ کو الگ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی بے حیثیت ہونا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ بھی تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو ان کا حال تو یہ ہے، اتنے بے حیثیت ہیں وہ کہ وہ انہیں باریک سا چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیا دے سکتے ہو، تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں مدد کے لیے پکارو تو تمہاری دعا کو سن بھی نہیں سکتے۔ یعنی جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، تو یہ کیا سوچ کر جاتے ہیں کہ عبادت جو کرتے ہیں غیر اللہ کی، یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری حاجت براری کر سکتے ہیں شاید، اور ہماری سفارش کر سکتے ہیں، ہماری بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی نہیں سکتے۔ تم اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض محال سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ تمہاری کیا حاجتیں ہیں، تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، وہ اس سے واقف نہیں ہیں سوائے اللہ کی ذات کے، تو وہ اس کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ پتھر کی مورتیاں ہوں یا مدفون جو اشخاص ہوں جو زمین میں منو مٹی کے نیچے دب گئے ہوں، ان سے تم یہ توقع مت کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنیں گے اور تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل حقیقت سے اللہ خبیر کے سوا آپ کو کوئی صحیح خبردار نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آج تو وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، لیکن اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جن کو پکارا کرتے تھے وہ خود اس کا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ اس کا انکار کریں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور کہہ دیں گے کہ ہم تو محض بے خبر تھے، تم کیا کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم، تم ہم سے کیا چاہتے تھے، ہم کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت انکار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کو آج واضح فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگوں کو بتا دیجئے، اور سب سے بہترین خبردار کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں اور کل کیا کریں گے، اور بروز قیامت وہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس وجہ سے آج خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شرک کرنے سے باز آ جاؤ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمد و ثنا انہی کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے فقیر۔ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ محتاج، یعنی جو محتاج ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو سوائے اللہ کی ذات کے سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سارے انسان اس میں شامل ہیں، کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، سارے کے سارے انسانوں سے خطاب کر دیا گیا ہے۔ کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں محتاج نہیں ہے، بلکہ سب کے سب محتاج ہیں۔ اس وجہ سے محتاج ہے کہ جو انسان ہیں اور جو دیگر مخلوقات ہیں، انسانوں کو دیکھیے آپ کہ ان کی پیدائش کی جو ضرورت ہے وہ اس میں محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے انسانوں کی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کو ہوا کی ضرورت ہے، 1 منٹ 2 منٹ بھی اگر اس کو آکسیجن نہ ملے تو وہ مر جائے گا، اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، غذاؤں کی ضرورت ہے،
دیگر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ مرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، جینے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس میں سب کے سب شامل ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، صالحین بھی شامل ہیں، اولیاء اللہ بھی شامل ہیں، کسی کے لیے استثنائی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ تم سب فقیر ہو میرے سامنے اور محتاج ہو، اور جو ہے بے نیاز ذات کوئی اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور حمد و ثنا جو ہے انہی کے لیے ہونی چاہیے، وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ دنیا میں مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں لگ جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں جو ہے کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، ان کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر سب کے سب مل کر ان کی نافرمانی میں لگ جائیں تو بھی ان کی قوت میں جو ہے کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اور جو ہے ساری ستائشیں اور ساری حمد و ثنا انہی کے لیے ہے۔ یعنی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دے کر رکھے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ مستحق ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہیں تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بے نیاز ہیں کہ وہ ان کو جو ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں، پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں اور ہلاک کر دیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پچھلی قوموں کا جو تذکرہ جب آپ کو ملتا ہے قرآن میں بھی، کہ قوم لوط کا، قوم عاد، قوم سمود، کیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور جو ہے فرمایا گیا کہ اس میں سے ایک بھی باقی ہے، اور اس کو جو ہے دیکھو تو صحیح، ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب مار ڈالے گئے تکذیب کے نتیجے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو سب کے سب یہاں سے ختم کر دیں، اور اس کی جگہ دوسری جو ہے قوموں کو لا کر آباد کر دیں، دوسرے لوگوں کو لا کر آباد کر دیں، یا ایک نیا عالم جو ہے جب بسا دیں یہاں پر۔ اس طریقے سے ہم جو کر سکتے ہیں۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز کہہ دیا گیا، اور پھر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ زبردست ہے، غالب ہے، اپنے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے یعنی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔